حضرت ادریس فورانی حضرت معاذ بن جبل کی صحبت جائے، چند دن بیٹھے، چند دن کے بعد یہ اثر ہوا کہ آج کے بعد میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ کہتے میں مزدوری کے لیے نکلتا صبح سارا دن بھول جاتا، کوئی کام پسند نہیں آتا کہ یہ کام کرو گا اس میں یہ غلط کرنا پڑے گا، اس میں یہ غلط کرنا پڑے گا، اس میں یہ غلط کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ امتحان بھی تو لے گا، اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی تو لیتے ہیں اپنے محبوب بندوں سے، اپنے پیارے بندوں سے کہ یہ بندہ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت ادریس فرماتے ہیں کہ میں صبح جاتا شام کو واپس آتا، کچھ دیر گزرے، گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ ختم، اب باقی اب بیوی نے بھی زبان کھول دی کہ اگر آج کچھ کما کے نہ لائے میں نے اپنے بچوں کو لے کر اپنے بیٹے چلے جانا۔ کہتے میں پریشانی کے عالم میں نکلا، صبح سے لے کر ضرورت نہیں تلاش کرتا تھا، کوئی کام نہ ملا۔ جب ضرورت ہوگا تو دل میں خیال آیا دنیا والوں کو بڑا تلاش کرنا چاہتے، دنیا والوں کی بڑی نوکری کرتے، آج دنیا کو بنانے والے کی نوکری کرتے، مجھے کا کیا ہو گیا؟ کہتے میں نے قرآن کے کنارے مصلی بچھایا، وضو کیا، زور سے لے کر اثر کے وقت تک میں نے نفل پڑھا، اب نفل پڑھتا رہا تھا، اثر کا وقت ہوا، سوچا کہ آج میرا تو کچھ نہیں ہے، جب قریب جاؤں گا گھر کے تو بیوی نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آج پھر کچھ نہیں ملتا ہے، تو ہم سارا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ گھر کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ کہتے میں نے اپنے رومال بنا تھوڑی سی ریت باندھ کہ چلے دور سے بولے بھی بولے نہیں پیغانے بھی کچھ دے کر جائے۔ کہتے میں گھر گیا، اس گھر میں سناٹا ہے، کوئی سکون ماحول، میں نے کہا نئے شاید کرے، گھر گیا، بیوی نے بڑے شرم و حیا سے بڑے عبادت طریقے سے مجھے کہا کہ ہاتھ دھوئے میں کھانا لے کر آتے، میں پریشان کھانا کہاں سے آ گیا؟ گھر میں بٹھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، تو یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہ میں نے ہاتھ دھوئے بیٹھا، اس وقت مجھے یاد سے جتنی اللہ کی نعمتیں ساری میرے سامنے آ گئی، میں بڑا پریشان ہوا کہ میری بیوی کا جو دامن ہے وہ تو چاند سے بھی زیادہ اجڑا ہے، تو یہ سب کچھ بھولا کیسے؟ میں نے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ آیا کہاں سے ہے؟ تو بیوی کہنے لگی آج پتہ نہیں آپ کس قریب کی نوکری کرنے چلے گئے کہ زور سے نہیں کہ اب تک اتنا کچھ اس نے ہمارے گھر بھیج دیا ہے کہ اب تو رکھنے کے لیے جگہ نہیں، پتہ نہیں کس قریب کی نوکری کرنے چلے گئے تھے۔ اب وقت کتنا گزرا ہے، زور سے لے کر اثر تک 2 یا 2.5 گھنٹے کا یہ ٹرالیاں ہوتا، اب پتہ نہیں کس قریب کی نوکری کرنے چلے گئے تھے، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ میں نے کہا یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ کہتے میں نے ادھر سارے سجدے میں رکھا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو دنیا والوں کی نوکری کر کر کے تھک گیا تھا، کچھ ملتا ہی نہیں تھا، یا اللہ تیری نوکری 2.5 گھنٹے کی ہے، تو نے اتنا کچھ دے دیا کہ رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یا اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج دنیا والوں کی نوکری آنے کے بعد کم کروں گا، تیری نوکری زیادہ کروں گا۔ بیوی کہنے لگی اچھا تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہتے بیوی گئی، وہ گٹھڑی اٹھائی جس میں میں ریت باندھ کے لایا تھا، میں نے کہا میرا راز کھلنے والا ہے۔ بیوی نے جب وہ گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر ریت نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات تھا، اس کے اندر ہیرے اور جواہرات تھے۔ میں نے کہا جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا